بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے سیکنڈ ایئر کلاس کا اسلامیت الیکٹیو کا لیکچر نمبر 21 ہے، پہلا پارٹ اس کا۔ رکوع نمبر 7 سورۃ البقرہ پڑھ رہے تھے ہم، پہلے ترجمہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ البقرہ رکوع نمبر 7۔ اور جب استسقا پانی طلب کیا موسیٰ نے لقومہ اپنی قوم کے لیے، فقلنا ہم نے کہا اضرب آپ ماریں، بعصاک اپنے عصا کو، الحجر پتھر پر، فانفجرت پس پھوٹ پڑے، منہ اس سے، اثنتا عشر 12 عیناً چشمے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا، ہم نے کہا کہ آپ اپنا عصا پتھر پر ماریں، تو پس اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ قد علم تحقیق جان لیا، کل اناس تمام قبیلوں نے، تمام قوموں نے، مشربہم اپنے پینے کی جگہ کو، کلو کھاؤ، وشربو اور پیو، من سے رزق اللہ جو اللہ نے رزق دیا ہے، ولا اور نہ تعثوا پھیلاتے پھرو، فی میں الارض زمین، مفسدین فساد۔ اور پس ہر قوم نے اپنے چشمے سے یعنی پینے کی جگہ کو پہچان لیا، تم کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے نہ پھرو۔ اور جب کل تم نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن نہیں، نصبر ہم صبر کریں گے، علی پر طعام کھانے، واحد ایک، فدعو پس آپ دعا کیجئے، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یخرج لنا کہ یخرج وہ نکالے، لنا ہمارے لیے، مما اس سے، تنبتو اگائے، الارض زمین سے، من سے، بقلہا ترکاریاں، وکسائہا ککڑیاں، وفومیہا اور گندم، وعدسیہا اور مسور دال، وبصلہا اور پیاز۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر گزارا نہیں کر سکتے، آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے اس زمین سے اگائے اور نکالے ترکاریاں، ککڑیاں، گندم، مسور اور پیاز۔ قال تو حضرت موسیٰ نے فرمایا، اتستبدلون کیا تم بدلنا چاہتے ہو، الذی اس کو، ہوا وہ، ادنیٰ جو کم تر ہے، بالذی اس چیز کے ساتھ، ہوا وہ، خیر جو بہتر ہے۔ کیا تم بہتر کے بدلے میں کم تر کے ساتھ بہتر کو بدلنا چاہتے ہو؟ اہبطوا مصرًا اہبطوا اتر جاؤ، مصر میں، شہر میں، فإن لکم بے شک کہ تمہارے لیے، ما وہ ہے، سألتم جس کا تم نے سوال کیا، بے شک کہ تم چلے جاؤ شہر میں، تمہارے لیے وہاں پر وہ ہے جس کا تم نے سوال کیا، وضربت اور ڈال دی گئی، علیہم ان پر، ذلۃ ذلت، والمسکنۃ اور مسکینی، وباء اور وہ، بغضب غصے کے ساتھ، من اللہ سے، اور وہ لوٹ رہے تھے اللہ کے غصے کے ساتھ، ان پر ذلت اور مسکنت ڈال دی گئی اور وہ اللہ کے غصے کے ساتھ لوٹے، ذالک وہ، بِأَنَّهُمْ بے شک کہ یہ وہ لوگ ہیں، کانو جنہوں نے، یکفرون انکار کیا، بآیات اللہ کی آیات کا، ویقتلون اور قتل کیا، نبیین انبیاء کو، بغیر حق بغیر حق کے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اور اللہ کے نبیوں کو حق کے بغیر قتل کیا۔ ذالک بما عصوا یہ اس کے سبب ہے جو انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون اور وہ بڑھتے گئے اپنی نافرمانی میں۔ انہوں نے نافرمانی کی اور پھر نافرمانی میں بھی وہ حد سے بڑھتے رہے۔ آگے ہمارے پاس رکوع نمبر 8 ہے، اس کو بھی ہم نے انشاءاللہ آج پڑھنا ہے۔ تو پہلے ہم رکوع نمبر 7 کی تفسیر پڑھ لیتے ہیں۔ سورۃ البقرہ رکوع نمبر 7 ہے، تفسیر ہے ہماری آیت نمبر 60 اور 61 کی۔ تو ہم نے جو ابھی آیات پڑھی، بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے تھے، ان انعامات میں ایک انعام چشموں کا پھوٹنا بھی تھا۔ جب صحرا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم گئی تو وہاں پر پانی کی بہت قلت تھی، تو بہت پریشان تھے۔ اللہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی کے لیے دعا کی تو اللہ نے فرمایا کہ آپ
عصا ماریں یہاں پر تو آپ کے لیے صحرا میں پانی کے چشمے پھوٹ پڑیں گے۔ وہ 12 قبیلے تھے جن کے لیے اللہ نے دریا سمندر میں 12 راستے بنائے تھے، اب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 12 چشمے بنا دیے، اور ہر قبیلہ اپنے چشمے سے الگ الگ پانی پینے لگا، اور آج بھی یہ جگہ وہاں موجود ہے اور لوگ جا کر وہاں پر اس کو دیکھتے ہیں۔ لیکن ساتھ میں اللہ نے یہ فرمایا کہ تم میرے نعمتوں کا شکر ادا کرو اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ اس کے بعد انہوں نے آیات الہی کا انکار کیا، یعنی انہوں نے کہنا نہیں مانا، اس پہ شکر نہیں کیا، بلکہ وہ حضرت موسیٰ کو کہنے لگے کہ آپ ہم سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ ہم ایک ہی کھانا کھا کھا کر تھک گئے ہیں، من و سلوہ جو اللہ کے پاس سے ان کے لیے اترتا تھا، کہنے لگے ہم یہ کھا کھا کے تھک گئے ہیں، ہم اس پہ گزارا نہیں کر سکتے، آپ ہمارے لیے سبزیاں، دالیں اور اناج وغیرہ اس قسم کی جو کم تر چیزیں ہیں جو زمین سے اگتی ہیں، ان کا آپ اللہ سے تقاضا کریں، اللہ کو کہیں کہ وہ ہمیں یہ چیزیں عطا کریں۔ تو فرمایا گیا کہ آپ ایسی چیز کی خواہش کرتے ہیں، مطلب تم لوگ کم تر چیز کی خواہش کرتے ہو، حالانکہ تمہیں اس سے اچھی چیز دی گئی ہے، اور تم اچھی چیز کے بدلے میں، حضرت موسیٰ نے ان کو سمجھایا کہ تم اچھی چیز کے بدلے میں، ایک اعلیٰ چیز کے بدلے میں تم ایک گھٹیا چیز کا مطالبہ کرتے ہو، تو لیکن وہ نہیں مانے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں یہ چاہیے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا کہ آپ پھر قریبی جو شہر ہے وہاں چلے جائیں، اور جن چیزوں کا آپ تقاضا کر رہے ہیں، جو چیزیں آپ کو چاہیے یہ وہاں مل جائیں گی، لیکن اس کے ساتھ ان کی عزت کھو گئی، ان کی فضیلت کھو گئی، اور اللہ نے ان کے پر ہمیشہ کے لیے ایک ذلت اور مسکینی جو ہے وہ طاری کر دی۔ آج بھی دنیا میں یہودی ہر جگہ موجود ہیں، اور دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ سب سے زیادہ جو ہے پیسہ، دولت اور اقتدار جو ہے یہودیوں کو حاصل ہے، لیکن حقیقتاً ایسا نہیں ہے۔ یہودی خود سے کچھ بھی نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو آج بھی ذلیل و رسوا ہی رکھا ہوا ہے۔ جب تک بڑی طاقتیں برطانیہ، امریکہ، لندن یہ لوگ ساتھ میں ہیں، تب تک یہودی خود سے قائم ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں، یہ دوسروں کے بل بوتے پر، لیکن حقیقتاً یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آج آپ فلسطین میں دیکھ لیں کہ حکومت جو اسرائیل نے زبردستی وہاں پر قائم کی ہوئی ہے، پھر اس کے ساتھ اسرائیل نام کا ایک چھوٹا سا ملک جو دنیا میں موجود ہے، اس کی آبادی کا آپ دیکھ لیں، اور اس کے وہ کیسے بنا ہے، یا کسی بھی طریقے سے آپ پوری دنیا کی آبادی کے تناسب سے آپ دیکھیں اگر، تو وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اگر یہ جو بڑے بڑے ممالک ہیں دنیا میں، امریکہ ہے، چین ہے، برطانیہ ہے، یا پھر دوسری ریاستیں ہیں، اگر یہ لوگ ذرا سا بھی اسرائیل کو تسلیم نہ کریں اور تھوڑا سا بھی اسرائیل کو اگر چھوڑ دیں، تو خود اسرائیل اپنے آپ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، ان کے پاس شاطرانہ دماغ ہیں، ان کے پاس پیسہ ہے، لیکن ان کو اعتماد دنیا میں اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا، ان کے اوپر ذلت ہی ہے، اور ہمیشہ کے لیے وہ خود ترسی اور کم اعتمادی کا شکار ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کو ان کے اوپر غضب ہے، اور اس کی وجوہات کیا تھیں؟ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، جھوٹا کہتے تھے، قرآن پاک کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، انبیاء کو انہوں نے قتل کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ کی مثال جو ہے وہ سامنے ہے، اور پھر اور بھی مزید ان کی قوم میں جو بھی توحید کی دعوت دیتا تھا یا کچھ بھی ان کو اصلاح کرنا چاہتا تھا، بہت سارے انبیاء چونکہ بنی اسرائیل میں آئے ہیں، تو یہاں پہ صرف ایک قوم کا ذکر نہیں ہوتا، یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، لیکن بنی اسرائیل سے مراد صرف ایک قوم نہیں ہے۔ پچھلے لیکچر میں بھی میں نے بتایا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وجہ سے تمام جو ان کی اولاد ہے اس کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو انبیاء کا انہوں نے ناحق قتل کیا، پھر جو کام بھی ان کو کرنے کو کہا جاتا تھا یہ اس کی مخالفت کرتے تھے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ ان کو جب بستی میں داخل ہوتے ہوئے ہتتن کہنے کا کہا تو انہوں نے ہنتتن کہا، سجدہ کرنے کا کہا تو یا کرتے ہوئے داخل ہوئے، یعنی ہر چیز میں یہ سرکشی کرتے تھے، جو کام ان کو کہا جاتا تھا اس کے الٹ کرتے تھے۔ انہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا خون بہایا، حضرت زکریا علیہ السلام کا خون بہایا، تو یہ سرکشی، یہ حکم کی نافرمانی، یہ سب کچھ بنی اسرائیل کی ایک فطرت بن گئی تھی، ان کی عادت بن گئی تھی، اور وہ اس پہ بہت ہی پختہ ہوتے جا رہے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا۔ اللہ حافظ۔